دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ جو زمین کے وارث بنے من بعد اہلہا، زمین کے پرانے لوگوں کے جانے کے بعد ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم اگر چاہتے تو ان بعد والوں کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ بات کو نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، وہ بستیاں نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، کہ جن کے بعض واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس رسول آئے معجزے لے کر، نشانیاں لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، تو قوم والے اس بات پر ایمان نہیں لائے جن کو پہلے ہی جھٹلا دیا تھا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے پر نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ ہم نے ان میں سے اکثر کو حد سے تجاوز کرنے والا پایا ہے۔ پچھلے 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے انبیاء کے، ان واقعات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی اب یہاں مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے پچھلے قوموں کے ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو عذابات اس پر نازل کیے، ان عذابوں کی خبریں تم تک پہنچی اور تم نے اس کو سن لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام،
حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام، ان پانچوں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوموں پر نبی کے جھٹلانے کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے عذابات بھی نازل فرمائے۔ اب اللہ موجودہ عرب اور عجم کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا اوپر کی خبریں پڑھ کر تم لوگ ابھی بھی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھے ہو؟ افامنوا مکر اللہ، گزشتہ درس کی آخری آیت تھی، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے اطمینان حاصل کر چکے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ اور اس کی تدبیر سے مطمئن ہو کر کون بیٹھتے ہیں؟ وہی بیٹھتے ہیں جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے، ورنہ جو حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں کہیں آزمائش تو نہیں ہیں، امتحان کے طور پر تو اللہ نے نہیں دی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ان واقعات کو پڑھ کر کیا یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی بعد میں آنے والے لوگوں کو کہ ہم سے پہلے جو اس سرزمین پر تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور وہ گناہ اگر ہمارے اندر پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے پر قادر ہے، مگر اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ یہ ہے سبق پچھلے واقعات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اگلے واقعات کو آنے والوں کو سبق سمجھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کوئی قصہ بیان کیا گیا، کہیں کوئی واقعہ بیان کیا گیا، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے سے سبق ملے پڑھنے والوں کو، ورنہ صرف قصہ سنا دیا جاتا، واقعہ بیان کر دیا جاتا، لوگ سنتے اچھا واقعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا، اس لیے کہ قرآن کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت کے اندر جو واقعات سنائے جاتے ہیں اس میں بھی نصیحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، مکہ مکرمہ میں ایک زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم، ان کا قبیلہ جرہم آباد تھا، بعد میں اس کی شاخیں بنی اور پورے عرب علاقے کے اندر یہ لوگ بس گئے۔ قرآن اسی عرب کے اندر نازل ہو رہا ہے، تو مکے کے آس پاس کا جو عرب علاقہ ہے، کہیں اردن ہے، کہیں مدین ہے، کہیں مصر ہے، کہیں شام ہے، کہیں عراق ہے، تو یہ وہی بستیاں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اردن میں ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں ہلاک ہوئی، اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قومیں عرب ہی کے اندر بڑی بڑی عمارتیں پہاڑوں کے اندر بنانے والے تھے۔ تو عرب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں عبرت کے لیے اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں، لیکن آج بجائے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کے، آج ان چیزوں کو بطور پکنک کے ڈیزائن کر لیا گیا ہے۔ ابھی عمرے کے لیے جانے والوں کو اس بات کی پوری اجازت ہے کہ وہ پوری سعودی عرب میں جہاں جانا چاہیں جا سکتا ہے۔ مدائن صالح ایک جگہ ہے، وہ عذاب نازل ہوا تھا قوم ہود اور قوم عاد پر، اس جگہ بھی لوگ گھومنے پھرنے کی نیت سے جاتے ہیں، بلکہ ابھی جو حج اور عمرے کے لیے ٹریول گروپ چلتے ہیں انہوں نے اپنے اعلانات کے اندر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ مکے کی زیارتوں میں مکہ شہر کے علاوہ مینا، مزدلفہ، عرفات اور ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے جہاں ہلاک کیا اس جگہ کی بھی زیارت کروائی جائے گی۔ اب بتائیے کہ وہ جگہ زیارت کی تھوڑی ہے، جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس جگہ سے تو جلدی چلے جانے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا حج کے سفر میں، مینا جب آپ تشریف لا رہے تھے، میدان عرفات سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے جب آپ مینا آ رہے تھے تو درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے،
اس جگہ کا نام وادی محصر ہے۔ وادی محصر کا مطلب وہ وادی جہاں ابرہہ کے لشکر کو مارا گیا تھا چیڑیوں کے ذریعے سے اور کنکروں کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جو قصہ مذکور ہے، تو وہ جگہ بھی مکہ مکرمہ سے بالکل قریب کی زمین پر باقی ہے، تو اس کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ چیزیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈرانے کے لیے اور پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کے اثرات کو اس لیے باقی رکھا کہ بعد میں آنے والے ڈریں اور وہ گناہ اپنے اندر نہ لائیں جو گناہ ان لوگوں نے کیے تھے۔ اب اللہ پوچھتے ہیں لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم اگر چاہتے تو بعد میں آنے والوں کو بھی ان پچھلے والوں کے گناہوں کی طرح ان کے اندر بھی گناہ پائے جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے خود ہی فرما دیا بات حقیقت میں یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی کثرت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ مہر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ قرآن میں بہت سے مقامات پر کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا ایک اور بڑھ جاتا ہے، تو ہوتے ہوتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ حق بات کے قبول کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کی سختی یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی مجھ پر اللہ کا کوئی بڑا عذاب نہیں آیا، 20 نمازیں ہم نے چھوڑ دی، 10 روزے ہم نے چھوڑ دیے، حرام اور حلال کی تمیز ہم نے چھوڑ دی، لوگوں کے حقوق ہم نے دبا دیے، پھر بھی کوئی عذاب اللہ کا نہیں آیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کتنے دن ہو گئے کہ تو اللہ کے آگے رویا نہیں، مانگتے ہوئے دعاؤں میں آنسو کب نہیں نکلے؟ تو اس نے کہا کہ آنسو تو پتہ نہیں کب نکلے۔ کہنے لگے کہ دعاؤں میں آنسوؤں کا نہ نکلنا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو نہ بہانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو دلوں کی سختی بھی اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، اس لیے مومن کو حکم ملا کہ رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے، کہ صبح اٹھنے سے پہلے اگر اللہ پاک نے روح قبض کر لی تو توبہ کی حالت میں مرنے کا موقع تو ملے گا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مومن کو چاہیے کہ گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ سے، بس وہ آیتیں پڑھ لے جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، حدیث میں جس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی بستر پر جاتے ہوئے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخری تک پڑھ لیتا ہے، وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہیں۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز سے کافی ہونے کے دو مطلب ہیں، کہ اگر وہ کل کے دن صبح اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کرے گا، رات میں اس کی موذی جانوروں سے حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو مر جائے تو جہنم اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ اس کو بچائے گا۔ یہ ہے حدیث کے اندر اس کی فضیلت، اس لیے مومن کو رات میں دعا مانگنا ہے۔ اب اس میں آخری الفاظ کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہی توبہ کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ اوپر کیا فرمایا؟ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمیں ہماری پکڑ مت فرمائیے اگر ہم نے بھولے سے کوئی کام کیا یا جان بوجھ کر کوئی غلطی کی۔ نسینا او اخطانا، یا تو ہم نے بھولے سے کوئی گناہ کیا ہو اسے بھی معاف کر دے، یا عمدن ہم نے کوئی خطا کی ہو اسے بھی معاف کر دے۔ ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر اتنا بوجھ مت ڈال دینا جتنا آپ نے ہم سے پہلوں پر ڈالا ہے، یعنی وہ عذاب ہمیں نہ دینا جو آپ نے پہلی قوموں کو دیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہماری طاقت سے زیادہ آپ نے
پہلے ہی کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں، لیکن جو ذمہ داریاں آپ نے ڈالی ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کی بھی طاقت نہیں، تو اللہ اس کو اور ہلکا کر دے۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اب فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعائیں انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ گناہ کرتے کرتے اگر دل پر سیاہی بڑھ جائے تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے دل کی گندگی اور زنگ کو دور کرے۔ اور وہ سکھا دیتے ہیں کہ تم 10 سال تک بس ایک ہی ذکر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ الا اللہ، استغفر اللہ، بس ان کو ذکر سکھایا جاتا ہے۔ 10 سال تک وہ بندہ جب اللہ کو پکارے گا تو اس کا دل بھی تو کہے گا کہ یار اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، اس لیے کہ یہ 10 سال سے ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے۔ رب العالمین بھی کہتا ہے کہ میرا بندہ ذکر کرنے والا تھا، چلو اس کو اللہ کے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا جائے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر جس سے وہ سنتے نہیں۔ دل پر مہر لگے تو کان تو خالی تھے، کان سے کیوں نہیں سنتا آدمی؟ ظاہر ہے کہ دل یہ مرکز ہے جسم کا، انسان کے جو کام بنتے ہیں، اعضاء اور جوارے جو کام کرتے ہیں، ان سب کا امام اور قائد کون ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمان والا اسی کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً بھی مسلمان لگے اور دل کے اعتبار سے بھی مسلمان ہو تبھی ایمان معتبر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہے لیکن دل کے اندر ایمان ہے، اس کو مومن تو کہیں گے، فاسق مومن کہا جائے گا، گنہگار مومن کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیک کام تو کرتا رہے لیکن دل اس کا ایمان سے خالی ہو اور اس کے عقائد خراب ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ تو دل جو ہے یہ حقیقت میں ہمارے جسم کا مرکز ہے، ہمارے اعمال کا مرکز ہے۔ نیت جو ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے، اور نیتیں اعمال کی روح اور جان ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب دل کے اندر اس کے مہر لگ چکی ہے تو پھر اس کو اچھی بات سنائی تو دیتی ہے، مگر وہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچتی نہیں، وہ سنتا ہے اور اڑا دیتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرْآنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا۔ دیکھو ہم نے صرف 5 انبیاء کے واقعات یہاں بیان کیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف 5 ہی نبیوں کو بھیجا ہو، انبیاء تو بہت سے بھیجے ہیں، کچھ ہم نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور یہ کچھ وہ ہیں کہ جو بڑی بڑی قومیں مانی جاتی تھیں اور عرب کے لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ قوم نوح کو پہچانتے تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ قوم نوح، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا تھا، اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ ریت کے اندر دب چکی تھیں۔ ان بنیادوں کو تلاش کرنے کا کام حضرت عبد المطلب نے کیا تھا، اور یہ قصہ عرب میں بچے بچے کو معلوم تھا، عرب کے بچے بچے کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی بنیادیں نکالی تھیں، وہ بنیادیں اٹھانے والے نہیں تھے، بنیاد تو پہلے سے تھی، عمارت بہہ گئی تھی، یہ اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ اب اس بنیاد کو تلاش کیا حضرت ابراہیم نے، جبرائیل نے اشارہ دیا کہ یہاں، وہ بنیادیں نکال کر پھر اس پر عمارت تعمیر کی تھی حضرت۔ تو یہ جو عمارت کی تعمیر ہے حضرت ابراہیم کی، یہ عرب کے بچے بچے کی زبان پر تھی، وہ جانتے تھے۔ تو انہی واقعات کو قرآن نے کوٹ کیا، کہا کہ تم جانتے ہو ہم نے ان کے ساتھ اس وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب ان پر مسلط کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرْآنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستی والے، جن بستیوں کا ہم نے تذکرہ کیا تمہارے سامنے، یہ کچھ ہیں، اور جو بھی یہ نبی آیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جتنے انبیاء آئے انہوں نے کوئی نہ کوئی نشانی اللہ کی پیش کی۔ قرآن پاک میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، بقیہ انبیاء بھی آئے، رسول آئے، مگر ان کی معجزات کا ذکر قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید بعض نبیوں کو معجزے دیے ہوں اور بعض کو نہ دیے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے معجزے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزے عطا فرمائے وہ کتنے ہیں؟ تقریباً 30,000 معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اس پر علماء عرب نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔
ہمیں ان میں سے کتنے معجزات کا علم ہے؟ بس مشہور چند معجزے ہم جانتے ہیں، ورنہ تو آپ کی صبح و شام معجزہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک معجزہ تھی۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا ہمارے ذہن کو ایک رخ دیا جاتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انبیاء معجزوں کے ساتھ آتے ہیں۔ بعض معجزے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تم ہمارے پاس کون سی نشانی لے کر آئے؟ حضرت ہود کا نبی بنایا جانا خود نشانی تھی، لیکن قوم نے دشمنی کی وجہ سے کہا ہے۔ جیسے ہم بھی اپنے علاقے کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی بڑا ماہر انسان آ جائے، مثال علماء کی لے لیں، کوئی بڑا عالم ہمارے پاس ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کتنے بڑے عالم ہیں، انہوں کے عالم۔ یہ جو ہے نا جملے، یہ عناد ہے، یعنی بغض ہے، اور اسی عالم کو دوسرے علاقے کے افراد اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، ہمارے درمیان 40 سال تک تم رہتے تھے اور اچانک تم نبی بن گئے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ تسلیم نہ کرنا، اللہ نے آگے اس کے بارے میں فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، کہ یہ قوم ایسی ہٹ دھرم تھی کہ پہلی مرتبہ جب کہہ دیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تو اب معجزے آئے، نشانیاں آئی، دلائل آئے، پھر بھی وہ اپنی پرانی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے ان باتوں پر جس کو وہ پہلے ہی جھٹلا چکے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کافروں کے دل پر بھی مہر جو لگتی ہے، یہاں ضابطہ بتایا جا رہا کہ پہلے پہل کافر پر مہر نہیں لگتی، بلکہ پیغام پہنچتا ہے، پھر وہ ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، بار بار انکار کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ پر بھی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ بار بار جب دعوت پہنچائی گئی اور آپ نے انکار کر دیا تو اب کوئی ضرورت ہمیں آپ کی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو وعدے پر قائم رہنے والا نہیں پایا۔ وعدے پر قائم رہنے کا مطلب کیا؟ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اسی پارے میں اس وعدے کا تذکرہ ہے۔ ہم کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پشت پر اللہ نے دست قدرت پھیرا تو ان کی قیامت تک آنے والی پوری ذریت اور ان کی پوری نسل چھوٹی چھوٹی شکلوں میں وہاں جمع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک بالکل روشن اور ایک بالکل سیاہ، تو جو روشن تھے وہ کون؟ ایمان والے بنیں گے، جنتی، اور جو سیاہ تھے وہ کون؟ کافر ہوں گے، جہنمی۔ ایمان والوں کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کچھ چہرے بہت روشن ہیں، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا یہ کون؟ تو کہنے لگے کہ یہ تمہاری نسل کے انبیاء ہیں، انبیاء ہیں۔ تو ایک نبی کو دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ کون ہے؟ کہنے لگے داؤد ہے۔ کہا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ 60 برس ہوگی۔ کہا اللہ اس کو میرے 40 اور دے دینا، اس کو 100 سال زندہ رکھنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہو گئی، وفات کا وقت قریب آیا، موت کا فرشتہ آیا، تو کہا کہ چلیے، تو آدم علیہ السلام نے کہا ابھی 40 باقی ہے میرے۔ تو کہنے لگے آپ نے تو اپنے بیٹے داؤد کے حوالے کر دیے تھے، اب وہ آپ کے اس میں سے مائنس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حضرت آدم کو تو یہ جو واقعہ پیش آیا، وہاں اللہ نے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ، جب آدم علیہ السلام کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا، یعنی کافر نے، مشرک نے، مودی نے، امت شاہ نے، سب نے کہا بلا۔ فرعون نے، حامان نے، شداد نے، سب نے کہا اے اللہ آپ رب ہیں ہمارے۔ بس سوال ہو گیا، جواب ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس بلا کو
اپنے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ کیا تھا بندوں نے، یہ عہد ہے بندوں کا کہ اللہ ہم آپ کو رب مانیں گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم آپ کی بڑائی کو تسلیم کریں گے۔ دنیا میں آ کر لوگوں نے بڑائی کو بھلایا تو اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بار بار آتے تھے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، یہ لوگ پہلے جس بات کو جھٹلا چکے وہ اب اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، دنیا میں وعدہ خلافی، اور ہم نے ان سے دنیا میں آنے سے پہلے جو وعدہ لیا تھا اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے یعنی دنیا سے پہلے کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی۔ وما وجدنا لاکثرهم من عہد، ہم ان میں سے اکثر کو وعدہ خلاف پاتے ہیں۔ سماج میں بڑا طبقہ ہوتا ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے جو امانت کا لحاظ رکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرنے والے۔ امت کے اندر جہالت زیادہ ہے اور علم بہت کم ہے۔ اس کو بھی فرمایا کہ چھوٹا سا علم اللہ نے دنیا والوں کو دیا، وہ بہت سی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ایک تو یہ فرمایا کہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ان کے اندر بھی ایک بیماری یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہیں، شریعت کے معاملے میں گناہ گار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں پچھلے 5 واقعات کا سبق ہے، خلاصہ ہے، اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اب پھر واقعات کی طرف آگے قرآن بڑھتا ہے اور پھر اس قصے کو شروع فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا۔ وہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ تو آیتوں کا خلاصہ ہم نے سمجھ لیا کہ پچھلے انبیاء پر جو حالات آئے، پچھلی قوموں پر، ان حالات کے جو اسباب تھے، جو وجوہات تھیں، وہ ہم پر بھی آ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر بھی یہی بیماری پائی